بنیادی طور پہ یہ سارا کچھ جو 26ویں ترمیم کا سلسلہ ہو یا یہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر اٹیک کیا گیا، یہ بنیادی طور پہ جوڈیشری کے اوپر ایک اٹیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ پہلے انہوں نے جو 26ویں ترمیم منظور کی، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ سپریم کورٹ میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ فل کورٹ سنیں، لیکن یہ اس سے بھی خوف زدہ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ نئی ججز سپریم کورٹ میں تقرر کر رہے ہیں تاکہ اس کی کمپوزیشن کو بدلا جائے۔ اسی طرح انہوں نے جو آرٹیکل 200 کے تحت اب جو یہ کہتے ہیں جو لے کر جا رہے ہیں 3 ججز پورے پاکستان سے، یہ آرٹیکل 200 کی بھی وائلیشن ہے، کیونکہ اس میں جو چیف جسٹس اسلام آباد کی کنسلٹیشن کے بغیر اور چیف جسٹس پاکستان کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب وہ اوتھ لیں گے آرٹیکل 194 کے تحت تو پھر وہ جونیئر ججز ہوں گے، اس میں سے کسی کو بھی سینئر جج نہیں بنایا جا سکتا، وہ آرٹیکل 175 کی بھی وائلیشن ہوگی۔ تو اس طرح یہ پورا کا پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو روند رہے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے خط لکھا پہلے اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی اپنے خط کے ذریعے اظہار کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ دوسری ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گی، یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو رہا ہے کہ جو ججز ایماندار ہیں، جو انٹیگریٹی والے ہیں اور جو آئین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کو مسائل کا شکار ہیں، وہ کسی کے خلاف جھوٹے ریفرنس بھیجے جا رہے ہیں، کسی کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح ان کو کیسز نہیں دیے جاتے۔ جو اچھے ججز ہیں، جو آزاد منص ججز ہیں، ان کے آگے سے کیسز ودرا کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ساری اسکیم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے کل کو یہی کریں گے کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی جج جو ہے اعلیٰ عدلیہ کا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ جو جج کسی اہم کیس پر فیصلہ کرنے لگے گا اس سے وہ کیس ودرا کرا لیں گے، یہ سازش ہے۔ دوسری سازش یہ ہے کہ جب کوئی جج جو آزاد منش اور اپنی مرضی کے اور آئین کے مطابق فیصلے کرے گا، کیونکہ پورا سٹرکچر آپ کا انلیجیٹیمیٹ ہے، یہ جو حکومت ہے وہ بھی انلیجیٹیمیٹ ہے، اس کی اپنی لیجیٹیمیسی کے کیسز جو ٹریبیونلز کے اندر پینڈنگ تھے ان کی کمپوزیشن آپ سن لیں، جتنے اہم کیسز ہیں وہ ریٹائرڈ ججز کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور جو ہائر جوڈیشری ہے اس میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس کے پاس کیس جاتا ہے وہ فیصلہ کرنے لگے گا تو اس سے فائل اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ 2 چیزوں کے لیے ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو انلیگل انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اس کا احتساب نہ کیا جا سکے اور اس کی لیجیٹیمیسی کا فیصلہ نہ ہو سکے، تو یہ اگلا بندوبست ہو رہا ہے کہ ہم اس کو مزید اس جو یہ کرپٹ نظام ہے، یہ جو مسلط کیا غیر جمہوری نظام ہے، عوام کی منشا کے خلاف ہے، تو اس نظام کو دوام دیا جا سکے۔ اور یہی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ٹاؤٹس ہماری بار سے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بار ایسوسیشنز کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پنجاب بار کے جو الیکشن ہے ادھر بھی انہوں نے غلط مینڈیٹ کے ذریعے یہ سب کیا۔ اینی وے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم ہر طرح سے یہ لڑائی لڑیں گے، کیونکہ اگر اس طرح ہونے لگ گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں عدلیہ کا کوئی وجود